السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاہنے والے، میرے محبین، میرے کرم فرماؤں تک میرا سلام پہنچے۔ آج میں اپنے کرم فرماؤں کے لیے، محبین کے لیے نہایت ہی اہم موضوع پر ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے سارے ویور، میرے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، جو بندہ دنیا میں آیا ہے، ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے قبر میں چلے جانا ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور قبر جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ جب دنیا کو چھوڑ کر بندہ قبر میں جائے گا تو جاتے ہی اس سے سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کیا تو نے رب کے ساتھ کوئی دوستی، کوئی تعلق بنایا کہ نہیں بنایا؟ رب کی پہچان بھی کی یا نہیں کی؟ یا دنیا میں تو مال و دولت ہی اکٹھا کرتا رہا، دنیا کی دوڑ میں ہی لگا رہا، کاٹ کوٹھیاں بناتا رہا، کاریں خریدتا رہا، جائیداد بناتا رہا، بینک بیلنس اور پراپرٹی کے پیچھے ہی بھاگتا رہا؟ یا دنیا میں رہ کر تو نے اپنے اللہ کی، اپنے رب کی پہچان بھی کی؟ رب کی پہچان کر کے جاتا تو پھر اس نے وہاں پہ جا کے سرخرو ہونا تھا، لیکن اس سے پوچھا جا رہا ہے بتا ذرا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ رب کی پہچان کر کے گیا ہے تو پھر اس نے جا کے جواب دینا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ جواب نہ دیا اور اس نے اللہ کی پہچان نہیں کی، اللہ سے کوئی تعلق نہیں نبھایا، اللہ سے کوئی اس نے اپنی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، اللہ کی جان پہچان نہیں کی، اپنے رب کو نہیں پہچانا، تو پھر وہاں پہ اس کی زبان گنگ ہو جائے گی، اس سے بات نہیں بن پائے گی، یہ بات نہیں کر سکے گا، اس سے سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو کون سا دین لے کر آیا ہے؟ دنیا میں کس دین کو تو مانتا رہا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، تیرا فلاں، حالانکہ میرے بھائیوں مذہب نہیں، دین جو ہے یہ اسلام ہمارا دین ہے، مذہب نہیں۔ مذہب اور چیز ہے، لوگوں کے اور مذاہب ہوں گے، عیسائیت، نصرانیت، یہودیت یا اور بھی جو مذہب، مجوسیت ہے یا ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے یا سکھ مت ہے، ان کو تم مذہب کہہ سکتے ہو، یہ لیکن اسلام جو ہے یہ دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ یعنی اسلام جو ہے یہ ایک دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو پوچھا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اب اس نے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر اس کو جواب آتا ہے، یہ دین اسلام کو مانتا تھا، تو پھر یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو پھر تو بات بن جائے گی۔ لیکن اگر اس سے یہ سوال نہ بن پایا تو پھر اس سے تیسرا سوال پوچھا جائے گا من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ اور قبر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس جلوہ افروز ہوگی، اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس مرد حق کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو پھر یعنی یہ تین سوال ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کا قانون تو یہ ہے، ہر سکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں اور ہر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر ایگزامینر پوچھتا ہے طالب علم سے، اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے، تو جب پوچھنے پر تین سوالوں میں سے دو کے جواب صحیح آ جائیں تو بندہ پاس ہو جاتا ہے، اس کو پاسنگ مارک نمبر دیے جاتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو جو پاس ہونے والے ہیں اس کی صف میں کھڑا ہو جا، اس لائن میں لگ جا جو کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جس نے جواب، پہلے سوال کا جواب صحیح دیا مر ربو کا، پھر دوسرے سوال کا جواب دیا ما دینوں کا، ان سوالوں کا جواب جو ہے صحیح دے دیا۔ پہلے نے کہا ربی اللہ، پھر دوسرے سوال پہ کہا دینی الاسلام۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو پاس کر دیا جاتا، اس کو پاسنگ مارک دیے جاتے، اس کو کامیاب اسٹوڈنٹ کی لائن میں شامل کر دیا جاتا، لیکن یہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو پوچھا جائے گا ما
कुंता तकूलु फी हक़ हाज़र रजुल, बता इस मर्द हक के बारे में तेरा क्या ख्याल है। यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि दुनिया में रहते हुए ज़रा बता तू क्या कहता था कि ये कौन है, क्या इनकी पहचान की, क्या इनको तू जानता है कि ये कौन है। अगर ये जानता हुआ, अगर ये कहता होगा कि दुनिया में मैं तो इनके नारे लगाता था, मैं कहता था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दिलो जान से ज़्यादा हमें अजीज़ हैं, और हम तो अपनी औलाद से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर इनकी इज़्ज़त, इनका एहतराम करते हैं, दिलो जान से बढ़कर करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हम तो करोड़ों जहां इनके नालैन पे सदके वारी करने के लिए, कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, और मैं तो मरा ही इसलिए हूँ कि मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। घर फरिश्ते मुझे इस बात पर उठाएं कि आए बंदे उठ जा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तूने जो अपना सर झुकाया है और उनके कदमों पे झुककर उनके नालैन के बोसे ले रहा है, अब उठ जा तो मैं कहूँगा कि अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं। यानी मैं तो मरा ही इसलिए हूँ कि कब्र में सरकार ने आना है, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे ये कहूँ, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। यानी मैं तो मरा ही इसलिए हूँ कि कब्र में सरकार के चेहरे अनवर की ज़ियारत होगी, वहाँ मैं सरकार के बद्दुहा वाले चेहरे की ज़ियारत करूँगा। लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, पर मैं सुनिया उथे उन्हें आना जिदे मोटे कमली काली। ये रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह तआला आपने फरमाया है कि कब्र में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जलवा अफरोज होगी और फरिश्ते इशारा करके पूछेंगे, ए बंदे बता जरा कि दुनिया में तू इनके मुतल्लिक़ क्या अकीदा रखता था, क्या कहता था, तेरा इनके मुतल्लिक़ क्या विजन है, तेरे दिल दिमाग में ये कितना बसते हैं, तू इनसे कितनी मोहब्बत करता है। और तभी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी सरकार ने कहा कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज उनके साथ ताल्लुक बना, आज उनके साथ एक अलाका बना, आज उनके साथ एक रिश्ता बना। वो रिश्ता कौन सा है? वो रिश्ता प्यार का, वो रिश्ता मोहब्बत का, वो रिश्ता ऐसा कि आप फरमाते हैं अल्लाह में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। यानी जो सरकार से मोहब्बत का इलाका है, सरकार से जो इश्क का और प्यार की जो शम्मा है उनके दिल जो अपने दिल में जला लेगा, तो फिर इंशाअल्लाह बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। और लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ये अंधेरी रात जो है, ये अंधेरी कब्र जो है, उसका चिराग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जो अंधेरी रात है उसमें रोशनी का मिनारा जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। वो एक शम्मा तेरे पास होनी चाहिए। ऐ बंदा मोमिन, तूने दुनिया से जले जाना है, कब्र में जाएगा तो तुझसे ये सवालात पूछे जाएंगे। तो जब ये दो सवालों के जवाब सही दे ले तो फिर चाहिए तो ये था कि इसको कहा जाता कि तू कामयाब हो गया, लेकिन नहीं, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इस मर्द हक के बारे में तेरा क्या ख्याल है। यानी ये तीसरा जो सवाल है वो ये उन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ये ज़्यादा उनसे कवि है कि बता ज़रा दुनिया में रब को मानने वाले तो बहुत हैं, दुनिया में अदियान के मानने वाले बहुत हैं, लेकिन बता तो सही ज़रा कि तू खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था, क्या तू शफ़ी अल मुज़निबीन को मानता था, क्या तू अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था। अब बात बनेगी, अब जाके बात ख़त्म भी अब होनी है, बननी भी अब है कि अब पता चलेगा कि तू दुनिया में क्या करके आया है। अगर उनको नहीं माना
ان سے تعلق نہیں بنایا، ان سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا۔ کون سا رشتہ؟ وہ محبت والا رشتہ، وہ انس والا رشتہ، وہ پیار والا رشتہ، وہ عشق والا رشتہ، وہ مودت والا رشتہ اگر نہیں بنایا تو پھر یاد رکھ، قبر میں فرشتے کہیں گے ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو شقی ہے۔ اگر تیرا رشتہ سرکار سے بنا ہوا ہے تو وہ کہیں گے کہ تو سعید ہے، تو خوش بخت ہے، تو خوش بخت ہے، تجھے مبارک ہو۔ اگر تو سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم تھا، تیرے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جانی تھی۔ تو نے سوالوں کے جواب ٹھیک دیے، اب تیرے لیے یہ دیکھ جنت کی طرف سے کھڑکی کھود رہے ہیں۔ اب جنت سے تیرے لیے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آئیں گی۔ اگر گرمی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں، اگر سردی ہے تو گرم گرم لو، گرم گرم ہوا تیرے لیے آئے گی۔ اور فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کو دولہا سوتا ہے۔ یعنی تیرے لیے ہم نے پھولوں کی سیج بچھا رکھی ہے، تیرے لیے جنت سے بستر لے کے آئے ہیں، اور تیرے لیے ہم دیکھ پھولوں کے ہار لے کے آئے ہیں اور تجھے مبارک دے رہے ہیں، اور تجھے کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کا حکم تیرے لیے آیا ہے کہ اے میرے بندے، اے نفس مطمئنہ لوٹا، میرے بندوں میں شامل ہو، میری جنت میں داخل ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تجھے پیغام، اور اللہ فرما رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اور قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہے گا۔ جب تو قبر سے اٹھے گا، جنت میں جائے گا، وہاں تجھے سلام قولا من رب الرحیم سے یاد کیا جائے گا کہ تیرا رب رحیم تجھے سلام کہتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے فرشتوں، دنیا میں رہ کر اس نے مجھے یاد کیا تھا، آج میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ ایسے کرو فارحین بما آتاہم اللہ، جس سے اس کو فرحت پہنچے، ہر وہ چیز اس کے لیے مہیا کرو۔ آج اس کے لیے جنت کا بستر لے کے آؤ، جنت کی پوشاک لے کے آؤ، جنت کی ہوائیں اس کے لیے میٹھی اور ٹھنڈی اور گرم ہوائیں اس کے لیے راحت کا جو سامان کریں وہ لے کے آؤ، اور اس کو مبارک دو، خوشخبری سناؤ کہ تو اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو مانتا تھا، دین کو مانتا تھا، دین اسلام کو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا۔ تو نے ان کے لیے سب کچھ کیا، دنیا میں جو کچھ تھا تو ان کے اوپر قربان کرنے کے لیے، ان کے نالین پہ صدقے اور قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے تجھے یہ انعام مل رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر میرے پیارے محبوب سے وفا کر کے آئے گا تو پھر یاد رکھ، قبر میں آئے گا تو ہر چیز ہم تجھے دیں گے، تجھے کبھی بھی دکھ نہیں پہنچے گا، تجھے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیوں کہ دنیا میں تو نے تکلیفیں اٹھائی، پریشانیاں صحیح، غم اٹھائے، آج تجھے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آج تیرے لیے بشارتیں ہی بشارتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، اور فرشتے تیرے لیے معمور کر دیے گئے ہیں کہ فرشتے اب تیری خدمت کیا کریں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں زندگی بسر کریں، تاکہ قبر کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔